ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. شہید اب یہ بعد میں ہوئے ہیں. شہادت کے لقب اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں انہیں پہلے عطا فرما دیے تھے. تو یہ مقام ہے اصحاب پیغمبر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا. تو بلا تاخیر میں آگے بات کرنا چاہوں گا. سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا ابو مشجع سے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ عثمان غنی کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے. سرکار نے فرمایا مسلمان پر کچھ حقوق ہیں. کملی والے تاجدار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جب بیمار ہو اس کی عیادت کرو، یہ تم پر اپنے مسلمان بھائی کا حق ہے. یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جب وہ موت ہو جائے، انہیں واقعہ فوت ہو جائے، ان کے جنابے والا کفن دفن میں غسل میں جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان پر حق ہے. رستے میں جنابے والا اگر تکلیف دہ چیز آ جائے اسے اٹھا دینا یہ مسلمان پر حق ہے. مسلمان بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اس کی مصیبت کو دور کرنا یہ مسلمان پر حق ہے. اور جب جناب والا کسی بھی معمولات میں مسلمان پہ اوکھا وقت آ جائے اس کی مدد کرنا یہ مسلمان پر حق ہے. تو میرے آقا کونین کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابو المشجع فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا پہنچے. جب ہم مریض کے پاس پہنچے تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عثمان غنی کہنے لگے اس مریض سے قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت سیدنا ابو المشجع فرماتے ہیں جب عثمان غنی اس مریض کے قریب گئے ہم جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس مریض سے فرمایا فقولو پس تو کہہ دے. کس چیز کو؟ فرمایا کلمہ طیبہ تو اعلان کر کے پڑھ لیں. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے کہنے پر اس مریض نے جب یہ کلمہ طیبہ پڑھا عثمان غنی خوش ہو کر کہنے لگے خوش نصیب ہو گیا یہ شخص جس نے اپنے آخری وقت میں محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور دوسری بات فرمائی کلمہ پڑھنے کی بدولت پروردگار عالم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. راوی فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی سے بعد میں ہم نے سوال کیا عثمان غنی یہ تو مریض ہے مرنے کی حالت میں تھا کلمہ پڑھا اس کے گناہ معاف ہو گئے، اگر بندہ صحت مند ہے وہ کلمہ پڑھے بار بار تو اسے کیا اجر ہے؟ عثمان غنی فرمانے لگے اگر بندہ صحت مند بھی ہے کلمہ پڑھتا رہے گا کلمے کی بدولت کلمے والا یہ کرم اس پہ فرمائے گا کہ مرتے وقت اسے اپنی ذات کا کلمہ نصیب فرمائے گا اور جناب والا اسے کلمے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا. ہر غلام کی یہ عادت ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے جیتے جیتے حضور کی محبت مل جائے. جیئیں تو حضور کی محبت میں، مرے تو حضور کی محبت میں، اٹھیں تو حضور کی محبت میں، بیٹھیں تو حضور کی محبت میں، بولیں تو حضور کی محبت میں، لب کھولیں تو حضور کی محبت میں، چلیں تو حضور کی محبت میں، چلائیں تو حضور کی محبت میں، بیٹھیں تو حضور کی محبت میں، بٹھائیں تو حضور کی محبت میں، کسی کو بلائیں تو حضور کی محبت میں، کسی کے پاس جائیں تو حضور کی محبت میں، کسی کے پاس کام کاج کی نیت سے جائیں تو حضور کی محبت میں، اور کسی کے حق میں بولیں تو یہ بھی حضور کی محبت میں. کسی کی محبت میں نہیں حضور کی محبت میں. اگر امت کو جینا ہے تو حضور کی محبت میں جینا ہوگا اور پھر یہی معاملے سارے کے سارے اسی طور طریقے سے چلیں گے. جب وفاداری آئے گی رسول کریم کی وفاداری، آپ کی آل بیت طہار کی وفاداری اور اصحاب پیغمبر کی وفاداری جب آئے گی تب ہم کامل مسلمان کہلانے کے حقدار موجود ہوں گے اور ہمیں کہنے ہوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوگی کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. نام نہاد مسلمان نہیں، ہم عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے جن پہ خدا راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے ہم ان کے ساتھ والے ہیں. تو حضرت اس وقت توجہ فرمائیں. حضرت سیدنا سادگی دیکھیں حضرت عثمان غنی کی.
یوں